قانون اپنی جگہ برحق ہے، بلا شک و شبہ ہے، قانون الہی برحق ہے، لیکن جہاں قدرت آئی، قدرت میں عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے فقط بطن مریم سے پیدا فرما دیا۔ کہا پھر بھی جبرائیل روح پھونکنے آیا تھا، تو سنو روح اللہ کے لیے تو چلیں، جبرائیل علیہ السلام روح پھونکنے آئے تھے، بھیا آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ سمجھے نہیں آپ بات کو؟ یہاں تو چلے، ماں تو تھی، وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ قانون اپنی جگہ اٹل ہے، قدرت اپنی جگہ اٹل ہے، بشر تجاوز نہیں کر سکتا، یہ قانون الہی ہے، لیکن ولی کو اللہ اپنی قدرت سے عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح بچہ ماں اور باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، یہ قانون الہی ہے، عیسیٰ روح اللہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یہ قدرت الہی ہے۔ میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا، یہ قانون الہی ہے، لیکن غوث پاک اگر چاہیں تو بغداد سے یہاں ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ قدرت الہی ہے۔ اس لیے قانون میں اور قدرت میں یہ ایک حقیقت سمجھنی چاہیے۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے اپنے قانون کے تابع رکھے اور جس کو چاہے اپنی قدرت سے کوئی فضل و کمال عطا کر دے۔ اب اس قول پہ رک گئے، پھر کیا قول کیا؟ پھر کیا دیکھیں، کرامت اگر آپ کہیں گے ولی کے لیے تو اس کا شبہ نبوت کی طرف جاتا ہے، لہذا یہ ہونا درست نہیں۔ کرامت ہوگی تو کوئی بندہ کرامت کی بنیاد پہ کل کو کہہ دے گا میں نبی ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب سنیں اس گتھی کو، شرح عقیدہ طحاویہ جو عقیدے کی کتاب ہے، شرح عقیدہ ہے، امام صدر الدین ابی العز الحنفی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا ہے وَقَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ فی انکار الکرامت ظاہر البطلان فإنه بمنزلة انکار المحسوسات وقولهم لو صحت لاشتبہت بالمعجزہ فیؤدی الى التباس النبی بالولی وذلك لا يجوز۔ فرمایا کہ کرامت کے انکار میں معتزلہ نے جو قول کیا اس کا بطلان واضح ہے، کیونکہ اس کا انکار محسوسات کے انکار کی طرح ہے۔ جہاں تک ان کے اس شبہ کا تعلق ہے، اب شبہ کیا ہے معتزلہ کا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کرامت کو صحیح مان لیا جائے، اگر کرامت کو صحیح مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ نبی اور ولی میں فرق دشوار ہو جائے گا۔ اور معتزلہ نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جواب سنیں، امام کا جواب سنیں۔ وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَهَذِهِ الدَّعْوَى إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ يَأْتِي بِالْخَارِقِ وَيَدَّعِي النُّبُوَّةَ وَهَذَا لَا يَقَعُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں حق ہوتا اگر کوئی ولی نبوت کا دعویٰ کر دیتا، خرق عادت کو بنیاد بنا کے، کرامت کو بنیاد بنا کے اگر نبوت کا دعویٰ کرتا تو یہ سچ تھا، یہ حق تھا۔ معتزلہ کا الزام کہ پھر نبی اور ولی میں فرق ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مگر وَلَوِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا بَلْ كَانَ مُتَنَبِّيًا كَذَّابًا
فرمایا کہ اگر ولی نبوت کا دعویٰ کر دے تو ولی رہتا ہی نہیں، وہ کذاب بن جاتا ہے، پھر ولایت تو رہی ہی نہ۔ اشتباہ تو تب تھا، التباس تب تھا، کنفیوژن تب تھی جب ولی کرامت کی بنیاد پہ دعوی نبوت کر کے بھی منصب ولایت پہ رہتا۔ کہا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبوت اور ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے، ختم نبوت کا پہرے دار ہوتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے۔ جو پہرے دار ختم نبوت نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے۔ جس نے اس سے تجاوز کیا وہ تو ویسے ہی منصب ولایت سے گر کے کذاب بن گیا۔ اس کے وجود سے استدراج تو ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ استدراج غیر ولی سے ہوتا ہے، استدراج غیر ولی سے ہوتا ہے۔ اس لیے امام صدر الدین ابی العز الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات میں التباس کی، شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور معتزلہ کا یہ قول بھی رد ہو گیا۔ پھر امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المقاصد فی علم الکلام میں آپ فرماتے ہیں کہ وَكَرَامَتُهُ ظہور امر خارق للعادت من قبله غیر مقارن لدعوى النبوة وبهذا يمتاز عن المعجزة وبمقارنة الاعتقاد والعمل الصالح والتزام مطابعة النبی، کہ اس کی کرامت ولی کی طرف سے کسی ایسے امر کا ظاہر ہونا ہے جو عادت کے خلاف ہو اور امر دعوی نبوت کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اس وجہ سے کرامت معجزہ سے جدا ہو گئی۔ اور اس کی وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ کرامت اعتقاد، عمل صالح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ نبی کی مطابعت نہ کرے، اتباع نہ کرے، اطاعت نہ کرے، عمل صالح اختیار نہ کرے، حضور کی شریعت کا پابند نہ ہو، ختم نبوت کا پہرے دار نہ ہو، حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا نہ ہو، کتاب اللہ کا وفادار نہ ہو، وہ تو ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو کرامت کیسے اس سے ہو گئی؟ تو لہذا کرامت دعوی نبوت کی دلیل نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ استدراج کے زور پہ کر دے وہ تو ویسے ہی کذاب ہے۔ اور شرح فقہ الاکبر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑا لطیف قول ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سادہ مگر بالا نشین، اعلی۔ فرمایا وَهِيَ كَرَامَةٌ لِلْوَلِيِّ وَعَلَامَةٌ لِلصِّدْقِ النَّبِيِّ فَإِنَّ كَرَامَةَ التَّابِعِ كَرَامَةُ الْمَتْبُوعِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ولی کی کرامت جو ہوتی ہے وہ نبوت نہیں ہوتی، نبوت کے مثل بھی نہیں ہوتی، نبوت کے مشابہ بھی نہیں ہوتی۔ ولی کی کرامت نبی کے صدق کی دلیل ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کرامت التابعی کرامت المتبوع، کہ تابع کی کرامت دراصل متبوع کی کرامت ہے۔ تابع کون ہوتا ہے؟ اتباع کرنے والا۔ تابع کون ہوتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ تابع۔ ہم کون ہیں؟ تابع۔ اور متبوع وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے۔ ہم سب کس کی اتباع کرتے ہیں؟ بولیں کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اگر تابع کے وجود سے کوئی کرامت نکلے، کوئی کرامت ظہور پذیر ہو، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ متبوع کی مثل نہیں ہوتا، وہ متبوع کے صادق ہونے کی ایک اور دلیل بن جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کا برحق ہونا ہے، اس کے دلائل میں سے یہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی اقسام اگر آپ پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض معجزے وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل رونما ہوئے۔ مثلا حضور کے لیے بشارات آئیں
दीगर मज़ाहिब की कुतुब में। फिर बाज़ मौजज़े वो थे जो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त रूनुमा हुए। मसलन सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा को शाम के महल्लात रोशन हो गए। फारस में जो आतिश कदा जल रहा था वो बुझ गया। बुत सनम खानों के अंदर कुल हुवल्लाह पढ़ते हुए मुंह के बल गिर पड़े। ये हुजूर के बवक्त विलादत के मोजज़ात रूनुमा हुए। फिर जो वक्त है हुजूर की विलादत और हुजूर की बैस्त के दरमियान 40 साल का वक्त, इस दौरान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस से मोजज़ात रूनुमा हुए। मसलन हुजूर अलैहिस्सलाम शाम में गए तो पादरी राहिब आके कहते थे आपके चचा हजरत अबू तालिब को कि ये नौजवान जब घाटी से उतर रहा था हम देख रहे थे कि दरख्त और पत्थर इस शख्स को सजदा कर रहे थे। ये हुजूर की करामत बैस्त और विलादत के दरमियान। फिर हुजूर की बैस्त और हुजूर के विसाल मुबारक तक जो अरसा है उसमें भी उसमें हुजूर के मौजज़ात हैं। मौजज़ात नबी की अक़साम हैं, यानी विलादत मुस्तफा से पहले। फिर मैं कहता हूं कि कायनात के वजूद में आने से पहले भी मेरे नबी की मौजज़ात रूनुमा हुए। जब अल्लाह ने अहद अलस्त लिया, मीसाक लिया अंबिया से, अभी तो दुनिया वजूद में भी नहीं आई थी, मगर अल्लाह ने अरवाह अंबिया से मेरे नबी के बरहक होने का अहद लिया, मेरे नबी की इत्तिबा का अहद लिया, मेरे नबी की नबुव्वत के प्रचार का अहद लिया। अभी दुनिया वजूद में नहीं आई, मेरे आका के मौजज़ात शुरू हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल तक मौजज़ात हैं। तो मुझे बताओ, लोगों सुनो, आशिकों सुनो, अभी दुनिया वजूद में नहीं आई, नबी के मौजज़ात हो रहे हैं। दुनिया वजूद में आ गई, अभी आदम नहीं बने। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तो तब भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के मरहले से गुजर रहे थे। आदम आ गए, सिलसिला नबुव्वत शुरू हो गया, वजूद मुस्तफा अभी रूप पजीर नहीं, अभी जलवानुमा नहीं हुआ। मेरे नबी के मौजज़ात फिर भी हो रहे हैं कि ईसा अपनी उम्मत को बताते हैं, इब्राहिम अपनी दुआ करते हैं, मूसा अपनी उम्मत को बताते हैं, नूह अपनी उम्मत को बताते हैं कि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा नबी ये आखिर ज़माने आना है, जब पाओ तो उन पे कलमा पढ़ना। जब तोबा यमानी का लश्कर यसरब से गुजरता है तो उलमा खुशबू सूंघ के कहते हैं बादशाह मुकर्रम, इस यसरब की, इस वादी की, इस खित्ते की, इस बस्ती की मट्टी, इसके पहाड़, इसकी खुशबू, इसके पानी, इनका जायका ये बताता है कि इसी मुकाम पे नबी ये आखिर ज़मा जलवा फरमा होंगे, मक्के से हिजरत करके यहां आएंगे। कहा अच्छा ये बात है तो फिर खैमे गाड़ दो यहां पे। अभी ज़हूरी नहीं हुआ, मौजज़े तब भी हो रहे हैं, मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब दुनिया में विलादत होती है, मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब अय्याम तफूलियत में हैं, मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब दाई हलीमा के घर हैं, मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब तिजारत लेके शाम में जाते हैं, मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब ऐलान नबुव्वत होता है, मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब नबुव्वत से विसाल तक है। अरे जब दुनिया वजूद में नहीं आई, जिसके मौजज़े उस वक्त से जारी हैं, क्या उस नबी के मौजज़े उसके विसाल के बाद खत्म हो जाएंगे? खुदा के बंदो, जिसके मौजज़े तब से शुरू हुए जब दुनिया मार्ज़े वजूद में नहीं आई, सिर्फ आलम अरवा मौजूद हैं, जिसके मौजज़े तब भी हो रहे हैं जब वो जमीन पे आए, जलवा नुमा हो जाए, आशिकों को रुखे ज़ेबा दिखला दे, पैगाम हिदायत की तकमील कर दे, उसके बाद उसके मौजज़े खत्म हो जाएंगे। अरे जब से दुनिया बनी उसके मौजज़े जारी हुए, जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा के मौजज़े जारी रहेंगे। इसलिए मुल्ला अली कारी ने कहा
کہ کرامت التابعی کرامت المتبوع، حضور کے کسی ولی، حضور کی امت کے کسی ولی کی کرامت بھی حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ وہ کیسے؟ اب فرض کیا میں نے آپ کو مثالیں دی، محی الدین الشریف ابو محمد نجیب الطرفین کریم اللبوین سیدنا محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ عنہ کی، اب کس نے کہا کس کی کرامت کی بات کر رہے ہو؟ تو ہم کس کی کرامت کی بات کر رہے تھے؟ بولے نا، غوث پاک کی کرامت کی بات کر رہے تھے۔ کس کی کرامت کی؟ غوث پاک کی کرامت کی۔ عبد القادر الجیلانی کی کرامت کی بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کون عبد القادر؟ جی کون عبد القادر؟ کہا رہے تو نہیں جانتا محمد مصطفیٰ کا نواسا۔ تو کرامت التابعی کرامت التابعی کرامت المتبوع، کہ اگر کرامت صادر وجود عبد القادر سے ہوتی ہے مگر دلیل صداقت مصطفیٰ کی بنتی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے عبد القادر کو یہ مقامات عطا ہوئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے سلطان باہو کو یہ مقامات عطا ہوئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے جنید بغدادی کو یہ مقامات عطا ہوئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے معروف کرخی کو یہ مقامات عطا ہوئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ائمہ اہل بیت کو یہ مقامات عطا ہوئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے علی کی ولایت برحق ہوئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے عثمان کی سخاوت برحق ہوئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے عمر کی عدالت برحق ہوئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صدیق کی صداقت برحق ہوئی۔ تو ان سب کے وجود سے، ان سب حضور کے تابع رہنے والوں کے وجود سے جو کرامت وقوع پذیر ہوتی ہے وہ حضور کے کلمے کی برکت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حرمت سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اشاعرہ بھی ہیں، ماتریدیہ بھی ہیں، حنابلہ بھی ہیں۔ اس میں اجتمعت علیہ اہل السنہ
قد اتفق جمہور اہل السنت والجماعت على اصول من ارکان الدین کل رکن منها یجب على کل عاقل بالغ معرفت حقیقتہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اصول ہیں جن پر اہل السنہ کا اجماع ہے، پوری امت ان پہ متفق ہے، اور تحقیق اہل السنہ و جماع کے جمہور علماء نے ایسے اصول پر اتفاق کیا جو کہ دین کے ارکان میں سے ہے. جو بھی دین کا رکن ہے اس کی حقیقت کی معرفت ہر عاقل اور بالغ پر واجب ہے. یعنی 15 ارکان کی معرفت حقیقت ہر عاقل بالغ مومن مسلمان پر واجب ہے تاکہ وہ نجات والے فرقے میں شامل ہو جائے. وَدَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ وَدَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ، اور جنہوں نے ان ارکان کی مخالفت کی، امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی فرماتے ہیں کہ پس تحقیق وہ گمراہ ہو گئے. تحقیق وہ گمراہ ہو گئے. اب وہ سارے ارکان تو اگر میں پڑھوں تو ایک طویل بحث ہے. ان میں 2 ارکان 8واں اور 14واں، کتواں؟ 8واں 8 اینڈ 14، 8واں اور 14واں رکن سن لیں جو فرقہ ناجیہ کی علامات کے طور پہ شیخ ابو منصور عبد القاہر البغدادی نے الفرق بین الفرق میں بیان فرمایا. والرکن الثامن فی معرفت معجزات الانبیاء و کرامات الاولیاء. وہ فرماتے ہیں کہ 8واں رکن یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کی معرفت رکھتا ہو. والرکن الرابع عشر، 14واں رکن یہ ہے والرکن الرابع عشر فی معرفت احکام الاولیاء و مراتب الائمۃ الاتقیاء. 14واں رکن یہ ہے کہ وہ اولیاء کے احکام اور ائمہ تقوی کے مراتب کی خبر رکھتا ہو کہ ولی کون ہے، غوث کون ہے، قطب کون ہے، ابدال کون ہے، فقیر کون ہے، درویش کون ہے، قلندر کون ہے. مومن پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ فرقہ ناجیہ میں رہنا چاہتا ہے تو ائمہ اتقیاء کے مراتب کی خبر رکھتا ہو. فَهَذِهِ أُصُولٌ اتفق اہل السنت علی قواعدها وَدَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا. وہ فرماتے ہیں کہ جمیع اہل السنہ نے اس پہ اتفاق کیا اور جس نے ان کا انکار کیا وہ گمراہ ہو گیا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک محض ہماری ذوق کی تسکین نہیں ہوتی. صوفیاء کے، اولیاء کے کرامات، ان کے وجود سے وقوع پذیر ہونے والے ایسے واقعات، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے برحق ہونے کے دلائل میں سے دلیل ہیں. اور خرق عادت اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت خاص سے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کر دیتا ہے، اور رب کی قدرت میں کسی کو شک کرنا جائز نہیں ہے. اور اصول جو ہم نے سمجھا وہ یہ کہ ہم ان کو برحق اس لیے مانتے ہیں، ہم ان کو برحق اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو کتاب اللہ نے بیان کیا. اگر کتاب اللہ نے بیان نہ کیا ہوتا تو اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن کتاب اللہ نے خود ان کو بیان کیا تو ان میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی. اور ہمارا اصول کیا ہے کہ ہم ہر اس بات کو مانتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہو. یہ صحابہ و تابعین سے ثابت ہو، یا جس پہ ائمہ اہل السنہ نے
اجماع کیا ہو. ہمارا واضح اصول ہے، اور کوئی بھی چیز جو اس کے خلاف اور اس کے منافی ہو ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا. امام ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ نے سنے بھائی، دلیل سنیں، اب تھک تو نہیں گئے. دلیل یہ ہے جو ابو بکر الرازی رحمت اللہ علیہ نے شرح بدع الامالی میں دی. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی مثالیں نقل کی ہیں، میں ان میں سے 3-4 منتخب پیش کر دیتا ہوں. سمجھنے کے لیے العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی دلیل سمجھنی چاہیے. ہمارے پاس علم کی دلیل ہے، کتاب کی دلیل ہے، تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس. پہلی دلیل وہ دیتے ہیں ام موسیٰ رضی اللہ عنہا سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. فرماتے ہیں کہ سورہ القصص میں آیت نمبر 7 میں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو انہیں دریا میں ڈال دینا. اس صورتحال میں خوف زدہ بھی نہ ہونا اور رنجیدہ بھی نہ ہونا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. تو امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں فَهِيَ کرامت اللہ، یہ ام موسیٰ کی کرامت ہے جو کہ ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، جو کہ ولیہ تھی. پھر دوسری دلیل وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی دیتے ہیں کہ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، تو فرمایا وَهَذِهِ آصِفُ بْنُ بَرْخِيَّةَ وَكَانَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُوَ وَزِيرُ سُلَيْمَانَ علیہ السلام وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا. ابو بکر الرازی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے میں یمن سے اٹھا کے شام میں لے آئے. فرمایا وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. اب بڑا ایمان افروز استدلال، ایمان افروز دلیل سنیے میرے بھائیوں. قرآن کریم کی اس آیت پہ ابو بکر رازی کا استدلال ہے. وہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَازَ أَن يَكُونُ فِي أُمَّةِ سُلَيْمَانَ علیہ السلام کرامت الاولیاء فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرامت الاولیاء. ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، اگر سلیمان علیہ السلام کی امت میں ان کے اولیاء کی کرامت برحق ہو سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے امت کے اولیاء کی کرامات برحق کیوں نہیں ہو سکتی؟ فَهُوَ أَفْضَلُ مِن سُلَيْمَانَ علیہ السلام وَمِن جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَّتُهُ أَفْضَلُ الْأُمَمِ. ارے سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اگر کرامات دکھائیں تو قرآن انہیں برحق کہتا ہے، جبکہ باعتبار فضیلت اللہ نے نبوت سلیمان پہ نبوت مصطفیٰ کو فضیلت دی ہے اور امت سلیمان پہ امت مصطفیٰ کو فضیلت دی ہے. اس لیے اگر نبوت سلیمان پہ نبوت مصطفیٰ کو فضیلت ہے تو امت سلیمان پہ امت مصطفیٰ کو فضیلت ہے. تو اگر باعتبار فضیلت دیکھا جائے
تو اولیاء امت سلیمان کی کرامات کی اگر قرآن تصدیق کرتا ہے تو اولیاء امت مصطفیٰ کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے. اور کہا کہ اگر کوئی کہے، اب یہ لفظ ہیں، یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، نہ کسی بات کا جواب دے رہا ہوں، امام کے لفظ ہیں. فَإِنْ قَالَتِ الْمُبْتَدِعَةُ، لیکن بدعتی اگر پھر بھی کرامت کو نہ مانے، بدعتی پھر بھی کرامت کو نہ مانے. اب بدعتی کون ہے؟ کرامت کا انکار کرنے والا. کہا اگر بدعتی پھر بھی کرامت کو نہ مانے اور وہ کہے کہ تلک الکرامت کانت من قبل سلیمان علیہ السلام، وہ کہے کہ نہیں میں اسے نہیں مانتا، یہ کرامت تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھی. فَيَقُولُ أَيْضًا هَذِهِ كَرَامَةٌ مِّن قِبَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ جو وجود عبد القادر سے صادر ہوئی ہیں یہ کرامت بھی محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہے. پھر تیسری کرامت کا حوالہ دیتے ہیں. پہلی کرامت کا حوالہ دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، دوسری کرامت کا حوالہ دیا آصف بن برقیہ سے. کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے، کتاب سے باہر نہیں، کتاب اللہ سے. تیسری کرامت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ مریم سے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا، مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا. وَظُهُورُ النَّخْلَةِ فِي الصَّخْرِ لِمَرْيَمْ فَهَذِهِ الْكَرَامَةُ لِمَرْيَمَ لَن تَكُونَ نَبِيًّا. فرمایا کہ کھجور کے تنے کا چٹان سے ظاہر ہو جانا یہ سیدہ مریم کی کرامت تھی، اور سیدہ مریم نبی نہیں تھیں، ولیہ تھیں. اب پھر وہ کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ الْمُبْتَدِعُ، اگر بدعتی واتی نہ مننے، بدعتی واتی نہ مننے، بدعتی کہے میں کرامت ولیدہ انکار کرنے ہی کرنے، کیوں جو کہاں چٹ ہے. وہ کوئی آ کے ککرتے انگور لگے کھلے ہیں انہوں منا سکتے ہو؟ بھئی کھجور تے امب لگے کھلے ہیں انہوں منا سکتے ہو؟ تو اسے تو نہیں منا سکتے آپ. کہاں چٹے ہے انہوں چونا کیتی رکھے تو سونوں کے کر سکتے ہو. امام فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ الْمُبْتَدِعُ، اگر بدعتی پھر بھی نہ مانے، كَانَتِ الرَّتَبُ كَرَامَةً لِعِيسَىٰ، اور وہ کہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کرامت تھی جسے ہم نے ارحاس کہا. کیا پڑھا؟ ارحاس. ارحاس کیا ہے؟ مقدمہ نبوت ہے، یعنی معجزے سے پہلے، نبی کے آنے سے، اس کی آمد سے پہلے جو اعلان کرتی ہے چیز وہ ارحاس ہے. تو کہا جی یہ تو ارحاس ہے، یہ تو نبی کا ارحاس ہے، یہ مریم کی کرامت تو نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا جواب دیا قیل لہو فلم تلک الکرامت اخرى، تو پھر تو اس دوسری کرامت کے متعلق کیا کہے گا کہ جو آل عمران میں بیان ہوئی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ حضرت مریم کے پاس کھانے کی نئی نئی چیزیں دیکھتے. تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کھانے کی نت نئی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. وَلَمْ يَكُنْ عِيسَىٰ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، امام ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ خدا کے بندو اس وقت تو عیسیٰ نہیں تھے اور مریم نبی بھی نہیں تھی، تو پھر کرامت ولی میں کیا انکار رہ جاتا ہے؟ اب پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض اولیاء کہتے ہیں کہ ہم رات بیت اللہ میں تھے. کہاں تھے؟ رات بیت اللہ میں تھے. یا کوئی کہے کہ میرے گھر میں محفل تھی تو میں نے دیکھا سرکار غوث پاک میری محفل میں تشریف